ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اور آپ کے اہل خانہ سب خیریت سے ہوں گے۔ خدا آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں پیش کیا تھا کہ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ اس وقت ہم اپنے یوٹیوب چینل سچا راہی کے پلیٹ فارم سے شیئر کر رہے ہیں کہ نماز ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ تو ناظرین، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازاروں کے اندر گشت لگایا کرتے تھے، اور یہ گشت لگانا تفریحاً نہیں تھا یا محض اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کی غرض سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازاروں میں اس وجہ سے گشت لگایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکانداروں کا معائنہ فرماتے، ان کے مال کی جانچ اور پڑتال کرتے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ثابت کرتے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی جانچ اور پڑتال فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کم اور زیادہ تو نہیں تول رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش کرتے تھے کہ بستی کے اندر یا بازار کے اندر کوئی ضرورت مند یا حاجت مند شخص اگر ملے تو اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد یہی معمولات تھے اور انہی کو انجام دیا کرتے تھے۔ مدینے کے بازاروں کے اندر گشت لگاتے، مال کی جانچ پڑتال کرتے، دکانداروں کا معائنہ کرتے، ان کے یہ کوشش کرتے کہ دینی معاشرہ قائم ہو، اور اسی طریقے سے معاملات کے مطابق، صحیح معاملات کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی، اور اسی کا پریکٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر خود اس چیز پر نکیر فرماتے اور پکڑ فرماتے کہ کوئی شخص کم تول کے اندر کمی تو نہیں کر رہا ہے، اور جو ضرورت مند ملتا، حاجت مند ملتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہوتا اس کی ضرورت اور اس کی حاجت کو حل فرمایا کرتے تھے، پورا فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عصر کے بعد کیا معمول تھا۔ یہ تفصیلات دیکھنے کے لیے، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ آپ اسوہ رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی کی جو کتاب ہے اس کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ بڑی اہم اور اچھی کتاب ہے اور بہت سہل انداز میں لکھی گئی ہے، اس سے انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کے توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔